بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے عبید خان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز کی ٹاپ سٹوری. ناظرین, حکومت پنجاب نے جو کل بجٹ پیش کیا, وفاق کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا, اس میں بہت سارے ایسے مطالبات تاجروں کے تھے جن کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی, جس کے اوپر متعدد بار آواز بھی ایوان کے اندر بھی اٹھائی گئی اور مختلف سراپا احتجاج جو تاجر برادری رہی مختلف مقامات پر وہاں پر بھی اٹھاتی رہی. آج میرے ساتھ صدر آل پاکستان ٹرک ٹرالہ ایسوسی ایشنز جناب لالا یاسر نصیر صاحب موجود ہیں, جن کو اکثر مختلف تحریکوں کے اندر دیکھا گیا ہے, اور آج یہ اپنا کیا مطالبہ پیش کر رہے ہیں ان سے یہ جانیں گے. ظاہر ہے کہ کل لالا صاحب آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے حکومت نے بجٹ پیش کیا تھا, جو حکومت کی پالیسی تھی, ایسے کون سے مطالبات تھے جو آپ نے حکومت کے سامنے رکھے تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ اس کے اندر چھوٹ ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے, ایک بڑی ایسوسی ایشنز کے آپ صدر ہیں, تو کیا کہتے ہیں کہ وہ مطالبات پورے ہوئے؟ جی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا ہمارا موقف لینے کا. گزارش اس طرح ہے کہ حکومت ہمیشہ سے ہی جو روش اپنائے ہوئے ہے وہ اس کو جاری اس بجٹ میں بھی کیا ہے. ہاں, ایک اچھا کام بھی کیا ہے گورنمنٹ نے, جو اس دفعہ کے بجٹ کو ٹیکس فری جو کہہ رہے ہیں, مگر وہ ٹیکس فری ہے نہیں ہے, نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے. بیسیکلی اس میں نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے. ہم نے بڑے سادہ سا فارمولا گورنمنٹ کو دیا تھا کہ دیکھیں, ٹرانسپورٹرز جو ہیں اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں ہیں, سب سے زیادہ خطرے میں ہیں, کیونکہ ہماری جو ٹرکس ہیں پہلے دن سے اب تک ایک ٹرک بھی رکا نہیں ہے. رکنے کی وجہ, نہ رکنے کی وجہ کہ ہم نے ترسیلات پورے پاکستان کی منڈیوں میں جو امپورٹ کا تھوڑا بہت مال جو اسٹک ہوا تھا وہاں پورٹس پہ, ان کو وہاں سے اٹھایا. اس کے بعد جو میڈیسن کی سپلائی تھی, اس کے بعد جو فوڈ کی سپلائی تھی, ہر قسم کی سپلائی کو ہم نے فرنٹ لائن سپاہیوں کی طرح اس کو جاری رکھا. سب لوگ جتنے ہمارے گورنمنٹ کے آفیشیلز ہیں سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ سڑکوں کے اوپر اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں. اب ہمیں سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو 10 سال تک کی جو لمٹ ہوتی ہے نئی گاڑی کی, ٹرک کی, کمرشل گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں میں, اس کے اوپر میرا حکومت سے بڑا واضح طور پہ کلیئرلی جو ہے ایک مطالبہ ہے کہ اس کا جو ٹیکس ہے اس کو خدا کا واسطہ ہے, اگر اس کو ختم نہیں کر سکتے, ہم نہیں کہتے ختم کریں, اس کو 10% بھی نہیں. ٹوکن ٹیکس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹیکس کی بات کر رہا ہوں, انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں, جو کہ ایک ٹرک کے اوپر تقریباً 70 سے 75 ہزار روپیہ جو 15 ٹن گاڑی پاس ہے اس کو پے کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی گاڑی 20 ٹن پاس ہے وہ پر کے جی کے حساب سے ایکسٹرا پھر سے پے کرنا پڑتا ہے. تو اس میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ مہربانی فرمائیں ہمارے لیے یہ ٹوکن ٹیکس, انکم ٹیکس اور ٹول ٹیکس. ٹول ٹیکس لاہور سے کراچی جاتے ہوئے 4,000 روپے 5,000 روپے ہمارا ٹول ٹیکس کا لگ جاتا ہے. مقصد ہے کہ اتنا ظلم جو ہے ہمارے ساتھ نہ کیا جائے, اتنا کریں جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو اس میں حکومت سے میں بار بار پہلے بھی ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے, میں اب آپ کے توسط سے پھر پیغام دیتا ہوں کہ مہربانی فرمائی جائے اس بجٹ میں. اس میں بجٹ تو آپ نے پیش کر دیا ہے, مگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کر کے ہمارے لیے کوئی تھوڑا ریلیف دیا جائے, کیونکہ کاروباروں کے حالات اس وقت بالکل نہیں ہیں. ہم لوگ پسے ہوئے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں ہم. مطلب ہے کہ ہر کاروباری بندہ جو ہے اس وقت ڈاؤن سائزنگ کا سوچ رہا ہے اور کچھ کر بھی رہے ہیں. تو حکومت سے ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, اپیل ہی کر سکتے ہیں, گزارش کر سکتے ہیں, اور کیے چلے جا رہے ہیں. ٹرانسپورٹ کو لیا جائے, ساتھ گوڈس کو لیا جائے, تو کسٹم ڈیوٹیز کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہمیشہ سراپا احتجاج آپ لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں. جس طرح ٹوکن ٹیکس ہے, اس کے حوالے سے آپ نے مطالبہ پیش کیا ہے, اس کے اوپر بھی کوئی حکومت کے سامنے مطالبات رکھے گئے تھے آپ کے اپنی تنظیم کے حوالے سے؟ جی, میرا کیونکہ تعلق مرکزی تنظیم تاجران سے, میں جنرل سیکرٹری ہوں لاہور کا, تو اس حوالے سے تاجران کی بھی جو تمام ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم نے پے کرنا ہوتا ہے. تو گزارش اس طرح کہ جو آپ نے کسٹم کی بات کی ہے, تو کسٹم کے حوالے سے میں گورنمنٹ سے یہ ہم نے پہلے بھی کچھ فورمز پہ یہ بات کی ہے, مگر کوئی سنوائی ایسی خاص نہیں ہوئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک بڑا سٹیپ اٹھائے جس سے گورنمنٹ کو بہت فائدہ ہوگا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور ہم اس کو انشور کرتے ہیں کہ فائدہ ہوگا. جتنا امپورٹ ہے, جو چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں, جو گورنمنٹ نے لسٹ بنائی ہے جس میں جو چیزیں امپورٹ ہو سکتی ہیں, ان تمام چیزوں کو ڈیوٹی فری کر دیا جائے. ٹوٹل مارکیٹ میں کیری فارورڈ کا کام ختم ہو جائے گا. گورنمنٹ, کیونکہ دیکھیں خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, وہ بار بار اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ ہمیں اسمگلنگ کو ڈسکریج کرنا ہے. تو اگر خان صاحب, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ کو مخاطب کر کے یہ عرض کرتا ہوں, اگر آپ اسمگلنگ کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پورٹس کو ڈیوٹی فری پورٹ کر دیں. آپ اگر اس کو ڈیوٹی فری پورٹس کر دیں گے تو اسمگلنگ آٹومیٹیکلی ڈسکریج ہو جائے گی, اور گورنمنٹ کی کٹی میں
جو یہ اسمگلنگ کے حوالے سے اور ہنڈیوں سے جو پیسے باہر جاتے ہیں وہ سارے جو جتنا بھی ڈالرز ہیں وہ گورنمنٹ کے خزانے میں آنا شروع ہو جائیں گے. ہر تاجر دیکھیں جب جو ڈفرینس ہے اسمگلنگ کا اور پورٹ کا, جب ڈفرینس بہت بڑا ہوگا تبھی اسمگلرز کو انکریجمنٹ ملے گی, تبھی وہ لوگ اسمگل کریں گے. اگر اسمگلرز کو ڈسکریج کرنا ہے تو پورٹس کو ڈیوٹی فری کر دیں. میں اس میں ایک دفعہ پھر خان صاحب سے, عمران خان صاحب سے, پرائم منسٹر آف پاکستان سے, عثمان بزدار صاحب سے اور جتنے بھی حکومت کے اس وقت کرتا دھرتا جو لوگ بیٹھے ہیں, ذمہ داران جو بیٹھے ہیں, ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی پورٹس کو ڈیوٹی فری پورٹ کر دیں. اس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور عام عوام کو باہم فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا. اور اس کا سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ خان صاحب فوری طور پہ آرڈر کریں کہ جی بھائی جو بھی اب مارکیٹ میں شالم مارکیٹ بھری پڑی ہے جہاں پر امپورٹ کا مال آتا ہے, ہمارا ٹرک سٹینڈ بھرا پڑا ہے جہاں پر امپورٹ کے ٹائرز اور دوسری چیزیں آتی ہیں, اس کے بعد اردو بازار میں امپورٹ ہو رہی ہے. ہر چیز اگر کسی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی امپورٹ ہو رہی ہے, را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے. اگر کوئی اینڈ یوزر کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہر چیز چائنا سے یا دوسرے ملکوں سے امپورٹ ہو کے آ رہی ہے. اس کو خدا را اس کو ڈیوٹی فری کر دیں. اس کو جب آپ ڈیوٹی فری کر دیں گے, کیری فارورڈ کے لیے سمجھے موت واقع ہو جائے گی, اسمگلرز کے لیے سمجھے موت واقع ہو جائے گی. جو آپ کو بارڈرز پہ باڑ لگا کر اتنے اخراجات کر کے اس کو باڑیں لگانا پڑتی ہیں, اس پہ بندوں کو اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کی جان چھوٹ جائے گی ہر طرح سے. تو میرا تو گورنمنٹ کو یہی مشورہ ہے کہ اپنے پورٹس کو ڈیوٹی فری کریں, پورٹس کو ڈیوٹی فری کریں. کرونا وائرس کی وبا نے بہت بڑی تعداد میں لاہور شہر کی اگر بات کریں, آپ بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا ہے. تو اب دوبارہ حکومت لاک ڈاؤن کی پالیسی لے کے آنا چاہ رہی ہے, کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کاروبار تو پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, اور اگر یہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے, اگر مکمل لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں حکومت کو, کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوگا؟ جی یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اب گزارش ہے کہ جس وقت یہ کرونا کے معاملات اور لاک ڈاؤن شروع ہوئے تھے, میرا موقف اس وقت بھی بڑا کلیئر تھا. مختلف تاجر تنظیموں نے بہت شور کیا, حکومت کو بہت پریشرائز کیا, اور ان کے پریشرائز کرنے کی وجہ سے گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کھول بھی دیا. میرا موقف پہلے دن سے یہ ہے کہ دیکھیں یہ وبا صرف پاکستان میں نہیں ہے یا صرف لاہور میں نہیں ہے, یہ ایک پینڈیمک ہے, پوری دنیا اس کے شکنجے میں ہے اور بری طرح سے ہے. پوری دنیا کی معیشت اس وقت جو ہے نل ہو گئی ہے, اسٹاک ایکسچینج جو ہے تباہ ہو گئی ہے, اس میں کاروبار ساری دنیا کے تباہ ہو گئے ہیں. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ہمارے ساتھ ہے, یہ ورلڈ وائڈ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں, پورے گلوب پہ ہے, یونیورس میں ہے, پورا ہر بندہ متاثر ہے اس سے, کوئی تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے, کوئی بہت زیادہ ہے. میرا موقف یہ تھا پہلے دن سے کہ جب لاک ڈاؤن کیا گیا تھا میں نے گزارشات پیش کی تھیں کہ لاک ڈاؤن نہ کیا جائے, اس کو کرفیو لگایا جائے, تاکہ کرفیو لگانے سے یہ ہوگا کہ لوگ اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور ہوں گے, کیونکہ ہمارے لوگ ہلکی پھلکی بھی ان کو چھوٹ مل جائے تو پھر وہ سمجھے کہ وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ بازاروں میں, اب میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ ہمارے کچھ جو سو کالڈ قائدین ہیں, تاجروں کے جو نمائندگان بنے پھرتے ہیں, ان لوگوں کو اس بات کی عقل نہیں ہے کہ وہ شور کر رہے تھے جی کہ لوگ بھوک سے مر گئے, لوگ بھوک سے مر گئے, لوگ بھوک سے مر گئے. میں حیران ہوا جب عید کی شاپنگ میں نے مارکیٹوں میں دیکھی ہے, پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی, اور وہ کوئی ایلیٹ کلاس کی مارکیٹیں نہیں تھی. آپ انارکلی کو دیکھ لیں, آپ چاہ میرا دیکھ لیں, آپ اس کے بعد کریم بلاک مارکیٹ دیکھ لیں, اب جتنے بازار جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ متوسط طبقے, نتائج آنے شروع ہو چکے ہیں اس چیز کے. سر نتائج تو اب سر سے اوپر چلے گئے ہیں نا. اب غیر سنجیدہ رویہ جو تھا وہ کچھ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا بہتری آنا شروع ہوئی. اب لوگ اس کو تھوڑا تھوڑا ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ یار واقعی کرونا ہے. پہلے کہا جاتا تھا کرونا وائرس کا وجود نہیں, ابھی بھی کچھ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے میری مارکیٹ کا ایک بندہ ہے, وہ نہیں یار کرونا کچھ نہیں ہے. یار ایک تو یہ غیر سنجیدہ رویہ اور جاہلانہ باتیں جو ہیں ان کو ہم بریف کر کر کے تھک گئے ہیں. اور دوسرا حکومت وقت کو آج پھر میں یہی بات کہوں گا, اگر لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے تو پھر تھوڑا سا لاک ڈاؤن کو ایک سائڈ پہ کر دیں اور کرفیو والا معاملہ چلائیں. اگر اس معاملات کو یہاں پر روکنا چاہتے ہیں, اس کو اگر کرونا کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاسپٹلز فل ہو چکے ہیں, ہاسپٹلز میں نیا بندہ بھرتی کرنے کی جگہ نہیں ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں آپ چلے جائیں, پرائیویٹ ہاسپٹل کا جو 14 دن کا پیکیج ہے, 20 لاکھ روپے کا پیکیج ہے, غریب آدمی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. جو دیکھیں نا حکومت کا فیلئر میں کہوں گا اس میں, اس شعبے میں کرونا میں آگے جتنی کرونا سے ریلیٹڈ آئٹمز ہیں
वो सबको पर लग गए हैं, सब हवा में आसमान पे चले गए हैं, गरीब आदमी की रेंज से बाहर हो गई है। 30,000 वाला जो इंजेक्शन है वो 3.5 लाख रुपए का सेल हो रहा है। जो 2 रुपए का मास्क था इस वक्त वो 20 रुपए का सेल हो रहा है। जो सैनिटाइजर की बॉटल 200 रुपए की थी वो 1000 रुपए की सेल हो रही है। कहाँ है गवर्नमेंट? क्यों हम लोगों से गवर्नमेंट टैक्स लेती है? क्यों हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को जब हमें गवर्नमेंट ने सिक्योर नहीं करना, इंश्योर नहीं करना? ये चीज़ें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये चीज़ें हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने हमें ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों से और ये एक्स्ट्रा चार्जिंग करने वाले जो ओवर चार्ज करते हैं, चीज़ों की कीमतों को बढ़ाते हैं, इन लोगों के लिए ये DCOs और ACs और ये सारे महकमे बनाए गए हैं। तो अगर यही होना है हमारे साथ तो फिर इन महकमों को गोली मारे, इनको बंद कर दे। इनको खोलने का फ़ायदा क्या है? इनको खोलने का हासिल असूल क्या है? अगर अवाम के लिए ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, 2 नंबर चीज़ें खाने पीने में हमें मिल रही हैं। डेटोल मार्केट में जिस दिन से डेटोल का नाम है, डेटोल जो 400 रुपये का बिकता था आज 1200 रुपये का बिक रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, और वो भी 2 नंबर और मौजूद है। और इस माफिया को हाथ डालना चाहिए। आखिर में एक छोटा सा मैसेज दे दीजिएगा। अवेयरनेस की बड़ी खूबसूरत आपने बात की, और ताजरों के हवाले से जहाँ पे मैं देखता हूँ कि ताजर ये कहते हुए दिखाई देते हैं हमें कि कोरोना वबा जो है वो मुल्क के अंदर अगर मौजूद भी है तो कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। कारोबार अगर मुतासिर होंगे तो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, ताजर बेरोज़गार हो जाएंगे। कारोबार को खुला रहना चाहिए। मगर आप कर्फ्यू के हामी दिखाई दे रहे हैं, तो लाला साहब अगर कर्फ्यू लगा दिया जाता है तो ताजरों को आप कहाँ पे देखते हैं? 2 टोक अल्फाज में ये बता दीजिए। सर 2 टोक अल्फाज ये हैं, बीइंग अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ, मगर इस बात पे अफसोस भी होता है कि तुखमी मुसलमान है हम लोग। हमारे पास मुसलमानों वाले करतूत कोई नहीं है। किस तरह? हम बयान तो हर जगह पे करते हैं, हर किसी को बड़ा फ़ख्र से बड़ा सर उठा के हम कहते हैं रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह की है, राज़िक़ अल्लाह की ज़ात है। तो अब जब राज़िक़ अल्लाह की ज़ात है, जब जिम्मेदारी रब ताला की ज़ात की है, तो रब पर हमें यकीन भी तो करना चाहिए। हमने तो सिर्फ यही करना है कि यकीन करना है। यार अगर वो कीड़े में छुपे हुए, पत्थर के नीचे छुपे हुए कीड़े को रिज़्क़ दे रहा है, तो यार हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हमें वो भूखा मरने देगा? मैं आखिर में एक शेर आपको सुनाऊंगा। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, वेख बंदिया आसमाना ते उड़दे पंछी की कर देने, वेख ते सही की कर देने, कदी किसी ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने। और बंदे ही कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने, भूखे मर्दे ने। जनाब बिल्कुल लाला यासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ी खूबसूरत उन्होंने इख्तिताम जो अपने अल्फाज के साथ किया है। बाबा बुल्ले शाह का शेर तो सुना ही, साथ राज़िक़ तो वहदहू ला शरीक है, अल्लाह की ज़ात है। अगर उस पर यकीन है तो यकीनन ये कोरोना वबा जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी, और रिज़्क़ आपका ख़त्म कभी नहीं होगा। और जो मुतालबात थे ट्राला ट्रक एसोसिएशन से, उसके अलावा जो ताजरों के बड़ी बाखूबी उन्होंने उनको बयान किया है। तो देखना अब यह है कि हुकूमत वक्त जो है किस हद तक जो बजट पेश किया गया है, जो ताजरों के मुतालबत जो कमी थी जो अभी तक पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, उनको पूरा करने में कामयाब होती है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।